نے ابھی بتایا ہے آپ کے ایک مولانا صاحب نے، جی جی تو میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری ایام کے اندر حضرت بی بی عائشہ فرماتی ہیں، اور یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اس میں مینشن ہے کہ عائشہ مجھے جو یہودی عورت نے زہر دیا تھا، میرا جگر اس زہر سے آج تک کٹتا ہوا محسوس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ جو واقعہ تھا اس میں 2 اصحابی شہید ہو گئے تھے، ٹھیک ہے، تو مجھے یہ بتائیے کہ حضرت خالد بن ولید وہ زہر کی بوتل بغیر السلام علیکم، کی حال ہے میرے سارے بھن بھراواں دا؟ ٹھیک ہو؟ خوش رہو، شاد رہو تے آباد رہو۔ اپنی نوی ویڈیو لے کے تہاڈی خدمت دے وچ ایک واری پھر حاضر۔ اج دی ویڈیو خالد بن ولید انہاں دے ایک واقعے دے اوپر جڑا کافی مشہور ہے کہ انہاں نوں جلے زہر دتی گئی، دس کے انہاں نوں زہر دتی گئی، انہاں نے انہیں توکل دے نال اللہ دے تے توکل رکھدے ہوئے زہر پی لیا تے انہاں تے زہر نے اثر نہیں کیتا۔ یہ واقعہ سنایا مفتی حنیف قریشی نے ٹی وی دے ایک پروگرام کیونکہ لائیو چلن ڈیا سی تے لوگ باقاعدہ کال کر کے گل اپنے مسئلے مسائل پوچھن ڈے سی۔ اسی طرح ایک بی بی نے فون کیتا تے سوال پوچھیا کہ مفتی صاحب نے جڑا واقعہ سنایا یہ کس جگہ تے رپورٹ ہویا، کیونکہ ساڈے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوں ایک یہودی عورت نے زہر دتی سی کھانے دے وچ، جنہاں دا اثر 4 سال تک انہوں نے اوپر رہا تے باقاعدہ 2-3 صحابی جڑے سیگے وہ بھی یہ وچ شہید ہو گئے۔ اس عورت نے اسی حدیث کا حوالہ دے کے یہ پوچھنے کی کوشش کی تھی کہ جس لئے ساڑھے نبی پاک دے اتے زہر دا اثر رہا تے صحابی بھی جڑے ظاہری گالوا کہ خالد بن ولید تو اوپر انہوں دا درجہ وہ بھی شہید ہو گئے، تے پھر خالد بن ولید دا یہ وچ کی کمال آ، وہ اس طرح کیوں ہویا کہ صحابی جڑے وہ شہید ہو گئے، ساڑھے نبی پاک کے اثر ہویا تے وہ دے اتے کیوں اثر نہیں ہویا؟ تے انہیں یہ بھی سوال کیتا کہ دسیا جاوے یہ واقعہ کیڑی حدیث چ رپورٹ ہویا۔ بالکل اگوں مفتی صاحب نے کی سوال کیتا، کیونکہ وہ ہر سوال دے جواب جنہاں انہاں کو جواب نہیں ہوندا آئیں بائیں شائیں کر دے، یہ کی جواب دیتا انجینئر صاحب نے اس گل نوں بھی ہائی لائٹ کیتا۔ آؤ سب تو پہلے ویڈیو ویکھنے ہیں، اس تو بعد تے کریں گے مزید گل بھی۔ اس تو پہلے تسی کرنا ساڈے چینل نوں سبسکرائب تے ویڈیو نوں شیئر بھی کرنا، کیونکہ واقعہ کافی مشہور ہے تے ذہن دے وچ واقعی سوال آندا وا تے بہت سارے بھن بھراواں دے ذہن چ سوال ہوئے گا تے بہت سارے لوگاں دے ذہن دے وچ یہ سوال جڑا گردش کردا اور انہوں جواب مل جائے گا، مطمئن ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تے ویڈیو نوں لائک بھی کرنا۔ آؤ ہن ویڈیو ویکھ۔ وہی صحابہ کرام تو بسم اللہ پڑھ کر حضرت خالد بن ولید والا مشہور واقعہ ہے، یہ بندہ آیا، اس نے کہا جی کہ میں نے آپ کے لیے یہ زہر لایا کہ اس کو دریا میں ڈالیں گے، سارے جو زیرو سے پیے گا مر جائے گا، اور یہ خوشبو ہے بڑی عالی شان، کپڑا ختم ہو جائے گا، خوشبو ختم نہیں ہوگی۔ آپ نے وہ خوشبو مدینہ بھیج دی حضرت عمر فاروق کی طرف، اور حضرت عمر نے اس خوشبو کو روضہ رسول پہ چھڑک دیا، اور وہ جو زہر لایا تھا نا تو آپ نے ہتھیلی پہ ڈالی، بسم اللہ الرحمن الرحیم یوں کیا، اس نے آنکھیں بند کر لی، جب دیکھا تو آپ مسکرا رہے تھے، کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تیرا یقین اس پر ہے کہ یہ ہلاکت دیتی ہے، میرا یقین کائنات بنانے والے رب پر ہے، اگر وہ نہ چاہے تو کوئی چیز ہلاکت نہیں کرے گا۔ ویری ٹرو۔ کال ہے جی۔ السلام علیکم عائشہ۔ وعلیکم السلام فیصل بھائی، کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں کیسی ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ فیصل بھائی میرا ایک سوال تھا علماء کرام سے جی، اور میں ابھی سن رہی تھی حضرت خالد بن ولید کا جو واقعہ انہوں نے ابھی بتایا ہے آپ کے ایک مولانا صاحب نے، جی جی تو میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری ایام کے اندر حضرت بی بی عائشہ فرماتی ہیں، اور یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اس میں مینشن ہے کہ عائشہ مجھے جو یہودی عورت نے زہر دیا تھا، میرا جگر اس زہر سے آج تک کٹتا ہوا محسوس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ جو واقعہ تھا اس میں 2 اصحابی شہید ہو گئے تھے، ٹھیک ہے، تو مجھے یہ بتائیے کہ حضرت خالد بن ولید وہ زہر کی بوتل بغیر اتنا ان کا فیت تھا کہ وہ پی جاتے ہیں زہر کی بوتل، اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کی شان اللہ نے بلند و بالا اور کیا ہی شان رکھی ہے ان کو دھوکے سے دیا ہوا زہر، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس زہر کا اثر ان کو محسوس ہو رہا ہے، اور حضرت خالد بن ولید کو محسوس نہیں ہوا، وہ پی بھی گئے، اور کیا نعوذ باللہ حضرت خالد بن ولید کا جو رتبہ تھا وہ میرے نبی میرے آقا سے بڑھ کر تھا؟ تو یہ تو بالکل ایک کانفلکٹ کی بات ہے۔ ہاں، تو یہ حدیث کا جو ریفرنس حضرت خالد بن ولید والی ہے، یہ پلیز مجھے بتائیے گا، اور اس کا ریفرنس اگر کوئی ترک ہو تو مجھے ضرور آن ایئر مینشن کیجیے جی۔ گا۔ آپ بالکل۔ ابھی اگلے دنوں بول ٹی وی کے اوپر ایک کوئی مفتی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ان سے کسی سسٹر نے سوال کیا، اس سسٹر کی جو لینگویج ہے وہ تھی کہ وہ شاید میری ویڈیوز دیکھتی ہیں کہ بھئی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو زہر پی لیا تھا، اس کا ثبوت کس حدیث کی کتاب میں، یہ واقعہ کہاں پہ رپورٹ ہوا ہے؟ اور پھر انہوں نے بخاری کی وہ حدیث پیش کی کہ نبی الاسلام پہ زہر کے اثر کی وجہ سے آپ کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی الاسلام فرمایا کہ وہ زہر مجھے کاٹ رہا ہے۔ بخاری مسلم میں موجود ہے کہ یہودیہ نے نبی الاسلام کی دعوت کی تھی، اس میں زہر ملا دیا تھا۔ ابو داؤد میں بڑی تفصیل ہے کہ کچھ صحابہ بھی شہید ہوئے، اس کے بدلے میں اسے قتل کروایا گیا۔ پھر اسے پوچھا گیا کہ تم نے کیوں کیا؟ اس نے کہا اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو اللہ آپ کو بچا لے گا، اور اگر آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں تو آپ سے ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ تو نبی الاسلام کو اللہ نے وقتی طور پہ تو بچا لیا۔ اس بوٹی میں سے آواز آئی کہ مجھے آپ نہ کھائیں۔ نبی الاسلام نے تھوک دی، لیکن اس وقت تک باقی صاحب تو کھا چکے تھے۔
ان میں سے بعض کی ڈیتھ بھی ہوگی. نبی الاسلام کو بھی 4 سال تک اس کی تکلیف رہی اور اسی وجہ سے آپ کو آنری ڈیتھ ملی. اس میں میری ویڈیو بھی ریکارڈ ہے کہ کیا نبی الاسلام کو شہید کیا گیا تھا. تو وہ کہتے ہیں حضرت خالد بن ولید نے کیسے زہر پی لیا. اب اس کا جواب تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ بھئی حضرت خالد بن ولید کا جو حوالہ مانگا ہے وہ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے. اس کی بجائے انہوں نے کمپیریزن شروع کر دیا کہ جی اگر یہ ہو سکتا ہے تو وہ کیوں نہیں ہو سکتا, تو وہ ہو سکتا ہے تو وہ کیوں نہیں ہو سکتا. بہت خوبصورت سوال کیا ماشاء اللہ. میں اس میں یہ عرض کر دوں کہ یہ جتنی بھی کرامات ہوں, معجزات ہوں, یہ عقل کتابیں نہیں ہیں کہ فلاں جگہ یہ ہو گیا تو فلاں جگہ کیوں نہیں ہوا. گویا ہم ان چیزوں کو عقل پر لے کے آ رہے ہیں. مثلا ہمارے پیغمبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام نبیوں میں سب سے افضل ہیں, بے شک. حضرت عیسیٰ سے بھی افضل ہیں. بے شک. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ ابھی تک موجود ہیں, رسول اللہ کا انتقال کیوں ہو گیا؟ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے دنیا میں تشریف لائے تو رسول اللہ کے والدین کیوں ہیں دونوں؟ سبحان اللہ. یہ کمالات نبوت ہوں یا کوئی کرامت ہو, یہ کب ہو جائے کیا ہو جائے, یہ عقل کتابیں نہیں ہیں. اب رہ گیا معاملہ جہاں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے, وہاں آپ کے سامنے وہ چیزیں اور وہ اس چیز کا ادراک کر رہے تھے کہ یہ میرے سامنے کھڑا شخص یہ اللہ وحدہ لا شریک کی قوت اور طاقت پر اتنا یقین نہیں رکھتا جتنا زہر کی ہلاکت پر یقین رکھتا ہے. تو انہوں نے اس کے مقابلے میں ایسا معاملہ کیا. اور جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر خورانی کا واقعہ ہے اور اس کے اثر سے رسول اللہ کا دنیا سے جانا ہے, تو وہاں رسول اللہ کو مرتبہ شہادت سے نوازنے کا معاملہ ہے. اب اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت جو سری ہے اس سے نوازا کہ وہ زہر خورانی والا اثر واپس لوٹ کر, ورنہ اگر میری بہن اگر عقل کے معاملے پہ آئیں تو عقل کا تقاضا تو یہ میں زہر آج کھا رہا ہوں تو مجھے آج ہی ہلاکت ہونی چاہیے, پھر اس کا اثر 20 سال کے بعد واپس آ جائے, درمیان میں ہزاروں چیزیں بندہ کھاتا ہے, تو پھر وہ کیسے؟ عقل کی تو بات ہی نہیں ہے. بھئی ہم نے تو یہ کہا ہی نہیں ہے. ہم نے پہلی چیز اس سسٹر نے یہ آپ سے پوچھی تھی کہ یہ لکھا کہاں ہوا ہے, وہ تو آپ نے بتایا نہیں ہے. اس کے بعد جو آپ نے اس طرح کمپیریزن کروانے شروع کیے, تو یہ کمپیریزن تو ہم بعد میں دیکھیں گے جو آپ کرامات اور معجزات کے نام پہ دکھا رہے ہیں لوگوں کو. ہمیں پہلے یہ بتائیں کہ کس ضعیف حدیث میں یہ لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس چیز کی اجازت دی ہو کہ تم بسم اللہ پڑھ کے زہر کھا سکتے ہو. صحیح حدیث تو کوئی نہیں ہے, کوئی ضعیف لے آئیں. الٹا امام بخاری نے صحیح بخاری میں ایک باب باندھا ہے کہ زہر کھانا جو ہے وہ حرام ہے, اور اس کے نیچے وہ حدیث لے کے آئیں کہ جس شخص نے دنیا میں زہر کھا کے خودکشی کی, جہنم میں اس پہ یہی عذاب مسلط ہو جائے گا. جس نے تیز دھار آلے سے اپنے کو قتل کیا, جہنم میں اس پہ یہی عذاب مسلط ہو جائے گا. تو ہماری دلیل تو موجود ہے, زہر آپ کھا نہیں سکتے. یہ کہاں پہ لکھا ہے کہ بسم اللہ پڑھ کے زہر کھا سکتے ہیں؟ اور پھر اکثر کبھی یہ ویڈیوز بھی دکھاتے ہیں, دیکھیں نہیں فلاں نے زہر کو چھوڑیں جناب, سمپل ہے. ہمارے پاس تشریف لے آئیں, ہم انشاءاللہ جو ہے وہ ساکٹ میں آپ کی 2 انگلیاں دیں گے, ننگے پاؤں آپ کو زمین پہ کھڑا کریں گے. ٹائم قیامت تک ہے. جو بابا ہے نا اس طرح کو کر کے تو بچ سکتا ہے, تو وہ ذرا بچ کے بتائے. بسم اللہ پڑھ کے کیا پورا قرآن پڑھ کے ساکٹ میں 2 انگلیاں دیں. کون سا دین آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں؟ تو یہ تو بقدر ایفرٹ ہے. اس طریقے سے معاملات ہوتے ہیں. اللہ سے ڈریں. یا آپ کس طرف امت کو لے کے جا رہے ہیں, آپ کس قسم کی چیزیں لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ جی بسم اللہ پڑھ کے زہر کھا لیا تو خالد بن ولید نے, یعنی خالد بن ولید نبی علیہ السلام کی نافرمانی کر سکتے تھے؟ اس طرح کی کوئی تعلیمات نبی علیہ السلام نے دی ہیں کہ آپ نے بسم اللہ پڑھ کے زہر کھانا ہے؟ آپ کو تو دعائیں آپ کے پیغمبر سکھاتے رہے کہ آپ نے یہ دعا کرنی ہے اور یہ ہو جائے گا. جس طرح کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے, جس نے شام کے وقت پڑھ لیا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق, تو ایسا شخص جو ہے اس کو بچھو اور سانپ اور موذی جانوروں کا زہر اثر نہیں کرے گا. لیکن ناگہانی آفت کے طور یہ کہیں نہیں ہے کہ کوئی یہ دعا پڑھے اور جا کے بچھو کے منہ میں ہاتھ دے دے یا سانپ کے منہ میں ہاتھ دے دے تو اس پہ زہر اثر نہیں کرے گا. یہ تو کسی حدیث میں نہیں آیا. جو اپنے پر خود تقدیر کو غالب کرتا ہے اس پہ تقدیر غالب ہو جاتی ہے. لیکن یہ زہر والا تو کہیں پہ بھی نہیں ملتا. ہاں جی تو تسی پھر ہن سنیا, واقعہ بھی سنیا, اس عورت دا سوال بھی سنیا تے مفتی صاحب دا جواب بھی سنیا. اس طرح ہویا تے اس طرح کیوں نہیں ہو سکتا, اس طرح ہویا تے اس طرح کیوں نہیں ہو سکتا. کتھوں یہ واقعہ رپورٹ ہویا انہوں نے جلے پتہ ہی نہیں, کیونکہ یہ واقعہ رپورٹ ہی نہیں ہویا. بالکل ٹھیک ہے. واقعہ من گھڑت کہانیاں جڑیاں انہوں نے بزرگاں دیاں بالکل اسی چیز کو لے کے چل رہے ہیں. یعنی کہ قرآن حدیث کوئی بھی بیان دے تمہیں پتا انہوں نے اپنے بابیاں کسی نہ کسی صورت کھیسنا ضرور تے وہی گل ہوئی, جواب انہوں نے آیا نہیں, ادھر دیاں ادھر تے ادھر دیاں ادھر, باقاعدہ کوئی جواب نہیں. جواب تسی سنیا انجینئر صاحب کو حدیث دے مطابق. تہاڈا اس بارے دے وچ کی خیال ہے کمنٹ دے وچ اپنی رائے دا اظہار ضرور کرنا. انتظار رہے گا اور تک تسی اجازت. اپنا بڑا خیال رکھیے اور آپ سنیں یاد رکھیے. السلام علیکم.